یہ مسجد جو مسجد جن کہلاتی ہے مکہ مکرمہ میں، ایک ملاقات تو حضرت کی یہاں ہوئی ہے جنات سے، تو سورج جن میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ستارے ہیں ان کا ایک کام تو ان جنات شیاطین کو روکنا ہے قریب آنے سے۔ تو یہاں اللہ نے رجوم کا لفظ استعمال فرمایا، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے رجم۔ رجم کہتے ہیں دودھ کاٹنا، پتھر مار کے کسی کو دور کرنا۔ تو رجم پتھر مارنے کے معنی میں آتا ہے اور رجوم اس کی جمع ہے، یعنی پتھر مارنے کا مسلسل عمل۔ اور بعض حضرات نے اس سے آلات کے معنی بھی دیے ہیں کہ وہ آلات جن سے پتھر پھینکے جائیں۔ تو یہ ستارے وہ آلات ہیں جن کے ذریعے سے ان کو دور کیا جاتا ہے شیاطین کو۔ اس کے بعد فرمایا یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں تو ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی گئی ہے۔ فرمایا صرف ان کے لیے نہیں، وہ انسان بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بربہم، اپنے رب کا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اِذَا أُلْقُوا، جب ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کی، جہنم کی، شہیقاً، ڈرونی آواز۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو، گدھے جیسی ناپسندیدہ تیز شدید آواز وہ سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ ابل رہی ہوگی، کہ جہنم کی آگ اوپر کو اٹھ رہی ہوگی۔ اب یہ اوپر کو اٹھے گی کہ جس وقت جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ڈالے جانے کی وجہ سے یہ آگ اوپر کو اٹھے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے، کہ غصے کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہوگی، کہ ایسی کہ جیسے کہ یہ ابھی آگ پھٹ پڑے گی۔ یہ اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ کلما، جب بھی یہ سلسلہ چلے گا کہ باری باری لوگ ڈالے جائیں گے اس میں، کلما القیا، جب بھی ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، جب بھی ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، ایک گروہ، گروہ در گروہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تقسیم ہوگی قیامت کے دن، عیوب کے لحاظ سے، گناہوں کے اعتبار سے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ایک جیسے لوگ اکٹھے۔ پھر جو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ گمراہ ہونے والے ہیں، پھر ان کی درجہ بندی ہوگی۔ تو ایک ایک گروہ کو ڈالا جائے گا۔ تو ایک ایک گروہ کو کیوں ڈالا جائے گا؟ اس لیے ڈالا جائے گا کہ پوری طرح سے نمایاں کیا جائے گا۔ کلما، جب بھی القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، ایک گروہ، سألہم، پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، اس کے ذمہ دار، پہرے دار، چوکیدار، وہ فرشتے جو نگرانی پر ہوں گے، وہ پوچھیں گے، الم یاتیکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، کہ کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں بتاتا کہ جہنم ایسی ہے اور تم رک جاتے۔ خزنتن، جمع ہے، اس کا واحد ہے خازن، خازن کہتے ہیں نگرانی کرنے والے، جو چیز اس کے سپرد کی جائے اس کی حفاظت کرے، وہاں سے نکلنے نہ دے اور نہ کسی کو نکالنے دے۔ تو ان فرشتوں کو اللہ نے خزانہ کہا۔ یہ فرشتے اتنے ذمہ دار کہ نہ کسی کو یہاں سے نکلنے دیں گے اور نہ کسی کو نکالنے دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے زبانیہ کہا جہنم کے فرشتوں کو۔ زبانیہ یہ جمع ہے، یہاں جیسے خزانہ جمع ہے وہاں زبانیہ بھی جمع ہے۔
اور اس کا واحد ہے زبانی جن. زبانی جن کہتے ہیں بچھو کے ڈنگ کی طرح کہ تند مزاج، سخت مزاج ہوں گے اور بالکل ان میں رحمت کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہوگی. تند مزاج، بات بھی کریں گے تو ایسی تندی اور تلخی کے ساتھ کریں گے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو. اس انداز کے فرشتے مقرر ہوں گے. اور پھر جہنم کے لیے اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے، یہاں تو اللہ نے سعیر کا لفظ بار بار استعمال فرمایا کہ جہنم کے جو نام آئے ہیں، ایک نام تو نار ہے. یہاں قرآن مجید میں نار الف لام کے ساتھ آیا ہے، اس سے مراد جہنم کی آگ ہے. ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں جہنم، جو یہاں بھی استعمال ہوا. جہنم کہتے ہیں اس آگ کو جو سزا کے طور پر دی جائے. جہیم، جہیم کہتے ہیں کہ گڑھا ہو اور اس کے اندر آگ ہو، اتنی گرم آگ ہو کہ گڑھے کو بھی آگ بنا دے. ایک لفظ بیان فرمایا سعیر، یہاں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، کئی دفعہ استعمال ہوا. بھڑکتی ہوئی، جس کی بھڑک میں کمی نہ آئے، فعیل کے وزن پر ہے کہ ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو، ایسی بھڑکنے والی جو دوسرے کو بھی بھڑکا دے اور اس کے بھڑکنے میں کبھی کمی واقع نہ ہو. ایک لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید میں سقر، سین قاف دو نقطے والا سقر. سقر کے معنی ہے کہ ایسی آگ جو جھلسا کے ختم کر دے، لیکن وجود ختم نہیں ہوگا، پھر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. تو فرمایا کہ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ پوچھنا ہمدردی کے لیے نہیں ہوگا، یہ پوچھنا طنز کے طور پر ہوگا. ایک تو جہنم کی آگ، پھر اوپر طنز و استہزاء بھی سا کہ نہیں آیا تھا تمہارے پاس. قالو، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں. قد جاءنا، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس نذیر، ڈر سنانے والے. کہ ڈر سنانے والا تو آیا تھا. نذیر اس ڈر سنانے والے کو کہتے ہیں جو خیر خواہی میں ڈر سنائے. فکذبنا، پس ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ، نہیں اتارا اللہ نے، من شیء، کسی چیز کو. اعوذ باللہ من ذالک، تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ نے کسی انسان کو نبی تو بنایا ہی نہیں، اللہ نے تم پہ وحی نازل کی ہی نہیں، ہم نے ان کو جھٹلایا. اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ ان انتم، نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر، مگر بڑی گمراہی کے اندر. پورا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا؟ تم تو خلاف عقل بات کر رہے ہو. مرنے کے بعد جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے انسان، دوبارہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو گمراہی کی بات کر رہے ہو. ہم نے ان سے یوں کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا. اے کاش کہ ہم ان کی بات قبول کر لیتے تو آج اس جہنم کی سختی میں نہ ڈالے جاتے. آگے مزید اللہ نے ان کی بات کا ذکر فرمایا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی جہنم کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.